جیسا بے مثال بھی نظر نہیں آئے. حضور جیسا بے مثال ایک ہوتا ہے اس جیسی مثال کوئی نہیں، اس جیسی حضور ایسے بے مثال ہیں کہ حضور کی بے مثالی جیسی کسی کی بے مثالی بھی نہیں. حضور کی بے مثالی جیسی کسی کی بے مثالی بھی نہیں، کہ جس طرح حضور کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی اس طرح اور کوئی فرد نہیں ہے. یہ اعزاز فقط ذات مصطفیٰ کو ہے. اس لیے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبل. حضور کی جو حیات طیبہ ہے، حضور کی جو زندگی ہے، حضور کا جو وجود ہے، حضور کی جو صورت ہے، حضور کی جو ہستی ہے، یہ خود ہی با کمال ہے. یہ ایسی با کمال ہے. اس لیے آپ غور کریں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں. باقی نبیوں کو جو اللہ نے معجزات عطا کیے وہ معجزات ان کی ذات سے الگ ہوتے تھے. ان کی ذات سے اگر ذات میں معجزہ ہوتا بھی تو پوری ذات میں نہیں، جسم کے کسی ایک حصے میں، جز میں، ایک حصے میں، عضو میں معجزہ ہوتا. کسی کے ہاتھ میں معجزہ، کسی کی پھونک میں معجزہ، دم میں معجزہ، دم عیسیٰ، ید بیضا. تو ایک عضو میں، کسی کے ہاتھ میں معجزہ، کسی کی آواز میں معجزہ، لیکن سراپا معجزہ کوئی نہیں تھا. سراپا معجزہ ذات معجزہ مکمل، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے مبارک ناخنوں تک پورا سراپا جو تھا وہ کسی کا معجزہ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ پہلے نبی آتے رہے تو وہ اپنی نبوتوں کے اعلان کرتے اور اس کے ثبوت کے لیے معجزات کو دلیل کے طور پر پیش کرتے. لیکن ادھر معاملہ مختلف رہا. آقا علیہ السلام کی جب بات آئی تو فرمایا یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا کہ دنیا والو سن لو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان عظیم آئی، بہت بڑی دلیل آئی. دلیل کس بات کی؟ دلیل تو ہمیشہ دعویٰ کی ہوا کرتی ہے. کوئی دعویٰ ہوگا، کوئی دعویٰ ہوگا تو اس کی دلیل ہوگی، کوئی دعویٰ ہوگا تو اس کی دلیل ہوگی. تو یہاں جو قد جاکم برہان، حضور کی ذات کو صرف دلیل نہیں فرمایا، دلیل عظیم فرمایا، دلیل عرفہ و اعلیٰ فرمایا، بہت بڑی دلیل بیان فرمایا. یہ بہت بڑی دلیل کس دعویٰ کی ہے؟ یہ بہت بڑی دلیل آپ پہلے جان چکے ہیں. ابھی آپ نے سنا کہ دلیل نبی آ کر دعویٰ کرتے نبوت کا، رسالت کا، تو وہ دلیل پیش کرتے، معجزہ پیش کرتے، وہ ان کی دلیل ہوتی. تو یہاں دلیل حضور کی خود اپنی ذات ہوئی تو دعویٰ کیا ہوا؟ تو دعویٰ بھی یہی تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی دعویٰ حضور نے کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. تو اب دلیل پیش کرنی تھی تو دلیل کیا پیش کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، میرے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے، میرے محبوب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اس کی دلیل چاہتے ہو تو میرے محبوب کو ہی دیکھو. میرے محبوب کا اپنا وجود ہی جو ہے وہ دلیل نبوت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے محبوب کا وجود ہی دلیل نبوت ہے. یہ خود ہی دعویٰ ہیں، خود ہی دلیل ہے. یہ خود ہی اپنی نبوت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور ان کی اپنی ذات، ان کا اپنا وجود، ان کی صورت، ان کی ہستی ہی ان کی نبوت کی دلیل ہے. ان کی نبوت کی دلیل ہے، ان کی وجود، ان کی ہستی، ان کی صورت، کہ حضور کو بنایا. جس طرح کہتے ہیں کہ آفتاب آمد، دلیل آفتاب. جب سورج نکلتا ہے تو اس کے وجود کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. سورج کے وجود کے لیے خود سورج ہی دلیل ہے. جب سورج نکلتا ہے سب کو نظر آ جاتا ہے. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. سورج آتا ہے تو دلیل خود بخود سامنے نظر آ جاتی ہے. اس طرح سورج کے وجود کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں. سورج کے وجود کے لیے خود سورج ہی دلیل ہے. اسی طرح حضور کے ذات کے نبی ہونے کے لیے کسی اور دلیل اور معجزہ کی ضرورت نہیں. حضور کی اپنی ذات ہی بہت بڑا معجزہ اور ایسا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر ادا میں معجزہ رکھا. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے مبارک ناخنوں تک پورا وجود معجزہ بنایا. پہلے کسی نبی کو یہ اعزاز عطا نہ کیا گیا. یہ اعزاز فقط ذات مصطفیٰ کو عطا کیا گیا.
پہلے اگر کسی کی ذات میں معجزہ رکھا بھی تو جز میں رکھا، عضو میں رکھا، جسم کے خاص پارٹ میں، حصے میں رکھا، لیکن پوری ذات کو معجزہ بنایا تو فقط ذات مصطفیٰ کو بنایا۔ حضور کی بصارت بھی معجزہ، حضور کا دیکھنا بھی معجزہ، حضور کی سماعت مصطفیٰ بھی معجزہ، بصارت مصطفیٰ بھی معجزہ، حضور کا سونگنا بھی معجزہ، حضور کا بولنا بھی معجزہ، زبان مصطفیٰ بھی معجزوں کا مخزن اور معجزوں کا منبع اور سرچشمہ ہے، اور آپ کے بال مبارک میں معجزہ، آپ کی ہر ادا معجزہ، آپ کا چلنا بھی معجزہ، آپ کا لیٹنا بھی معجزہ، آپ کا سونا بھی معجزہ، آپ کی ہر ادا معجزہ، آپ کا رونگٹا، آپ کا بال اور ہر ادا معجزہ، آپ کی نگاہوں میں بھی معجزے، آپ کے لعاب دہن میں بھی معجزہ، آپ کے دست اقدس میں بھی معجزہ، آپ کے قدمین شریف بین بھی معجزے کے حامل ہیں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے پورے وجود کو سراپا معجزہ بنا، پورے وجود کو سراپا، یہ تو آپ کی ذات کو معجزہ بنایا، اور پھر ہر معجزے کی شان ہی اپنی، ایک خطاب میں یا ایک مجلس میں تو سارے بیان ہی نہیں کیے جا سکتے۔ مثلا آقا علیہ السلام، اور پھر معجزوں کا آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن پورا اگر آپ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے اپنے محبوب کے جسم مبارک کے اعضاء کو قرآن کا مضمون بنایا۔ کہیں حضور کے چہرہ انور کی بات ہو رہی ہے، کہیں آپ کے زلف عنبری کی بات ہو رہی ہے، کہیں آپ کی سماعتوں کی بات ہو رہی ہے، کہیں آپ کے دست اقدس کی بات ہو رہی ہے، کہیں آپ کے نگاہوں کی بات ہو رہی ہے، کہیں آپ کے سینہ انور کی، سینہ مبارک کی بات ہو رہی ہے، کہیں آپ کی پشت مبارک کی بات ہو رہی ہے، کہیں آپ کی زندگی کی بات ہو رہی ہے، کہیں آپ کے چلنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں آپ کے قدمین شریفین کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں آپ کے سانسوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ہر ادا کو قرآن مجید نے پوری ہر آقا علیہ السلام کی ہر ادا کی پکچر کھینچی اور ہر ادا کو محفوظ کر لیا قیامت تک کے لیے، کہ کلام خدا کو فنا نہیں، کلام خدا کو فنا نہیں، یہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک رہے گا۔ اے محبوب، ہم نے تیرے وجود اقدس کے ذکر کو اپنے کلام کا مضمون بنا لیا کہ جب تک ہمارا کلام رہے گا وقت تب تک تیرا تذکرہ چلتا رہے گا۔ نہ ہمارے کلام کو فنا ہے، نہ تیرے تذکرے کو فنا ہے۔ یوں مضمون بنایا اپنے محبوب کو، اور قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب کے چہرہ انور کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کس طرح محبت سے اور پیار سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالضُّحَىٰ، محبوب کے چہرہ انور کی قسم۔ قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ قسم اٹھاتے ہیں جب آپ نے اپنی بات کو پکا کر کے بیان کرنا ہو، پختہ کر کے بیان کرنا ہو، اس وقت قسم اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کس طرح محبت کا اظہار فرما رہا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب کے زلف عنبری کی قسم، کہیں محبوب کے قلب اطہر کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ قاف والقرآن المجید، قاف سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین نے قاف سے قلب مصطفیٰ مراد لیا۔ سبحان اللہ، کہ محبوب مجھے تیرے قلب کی قسم، وہ قلب کہ جس پر ہم نے اپنے کلام کو نازل کیا، وہ کلام کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، میرا وہ کلام کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر اتارتے تو میرے کلام کے جلال کو برداشت نہ کر سکتا، میرے کلام کے رعب کو، دبدبے کو برداشت نہ کر سکتا۔ اے محبوب، تیرے قلب میں اتنی صلاحیت رکھی ہے، تیرے قلب میں اتنی ہمت رکھی ہے اور اتنی قابلیت رکھی ہے کہ میرا وہ کلام جس کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، اے محبوب تیرے دل نے اس کلام کو اپنے اندر جذب کر لیا، اپنے اندر سمو لیا۔ قاف والقرآن المجید، اس قلب کی قسم، حضور کی نگاہوں کی قسم، اور حضور کی نگاہوں کا ذکر کس طرح پیار سے محبت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، جب ظہر کی نماز کے دوران آقا علیہ السلام کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، آرزو پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی کہ قبلہ چینج ہو جائے، بیت المقدس کی بجائے مسجد حرام کو، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، ایک دل میں تمنا اور آرزو پیدا ہوئی، تو آقا علیہ السلام نے نگاہیں اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھتے
تو اللہ تعالیٰ کو یہ اپنے پیارے محبوب کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی. اب مقصود تو محبوب کی تمنا کو پورا کرنا تھا، مقصود مطلوب جو تھا وہ تو محبوب کی آرزو کو پورا کرنا تھا. تو رب حکم نازل کر دیتا ہے محبوب تو نے تمنا کی، آرزو کی، ہم نے قبلہ بدل دیا، تیری آرزو کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا. تو بات تو مکمل ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی محبتوں کا اظہار بھی تو فرمانا تھا. فرمایا محبوب قد نرا تقلب وجهك في السماء، تو اپنی آرزو کے اظہار کے لیے جب آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھاتا تھا تو ہماری نگاہیں بھی تیرے چہرے کی طرف لگی ہوتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، شہرہ والضحیٰ. قد نرا تقلب وجهك في السماء. اب تقلب کا لفظ استعمال کیا. تقلب عربی میں، عربی گرامر میں یہ تقلب باب تفاعل کا مصدر ہے. یہ لفظ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے لیکن معنی بتا دیتا ہوں کہ تقلب بولتے ہیں بار بار کسی عمل میں جب تکرار پایا جاتا ہے اس وقت اس باب پر لفظ لایا جاتا ہے، تفاعل کے باب پر. تقلب، تقلب جس میں تکرار پایا جاتا ہے. یعنی یہ محبوب کا جو چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا تھا یہ ایک بار نہیں تھا، ایک سے زیادہ مرتبہ تھا. یہ ایک سے زیادہ مرتبہ. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح اپنے محبوب سے محبت کا اظہار فرمایا. تو تحویل قبلہ کا ذکر بھی ایک مرتبہ نہیں فرمایا، جتنی مرتبہ محبوب نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھا اتنی مرتبہ رب کائنات نے تحویل قبلہ کا قرآن میں حکم نازل فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ جب یہ دوسرا پارہ شروع کریں تو پہلے دو رکوع میں آپ پڑھیں ذرا. ایک مرتبہ تحویل قبلہ کا ذکر نہیں، 3 مرتبہ آتا ہے قرآن پاک میں. فولوا وجوہکم فولی وجہک شطر المسجد الحرام، پھر آئے گا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، پھر آئے گا فولی وجہک شطر المسجد الحرام. ایک مرتبہ قرآن میں جب بات بیان کر دی تو دوبارہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ محبوب جب تم نے چہرہ اتنی مرتبہ اٹھایا تھا تو ہم نے بھی اپنی بھی طرف سے محبت کا جواب پورا دینا ہے. محبت کا جواب پورا دینا ہے. جب تم نے اتنی مرتبہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا ہم نے اتنی مرتبہ ہی قرآن پاک میں تحویل قبلہ کا ذکر جو ہے وہ ہم نے قبلہ بدلنے کا ذکر فرمایا. تو یہ دیکھیں قد نرا تقلب وجهك في السماء، حضور کے چہرے مبارک کا اٹھنا اور دیکھنا اس کو ذکر فرماتا تھا. اور یہاں تک فرمایا لم نشرح لك صدرك، آپ کے سینہ انور کی بات کی، آپ کی ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، آپ کی پشت مبارک کی بات کی. تو گویا آپ کے ہاتھ مبارک ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کے دست اقدس کی بات کی. اور لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اس آیت میں حضور کے قدمین شریفین کا بھی ذکر کیا، حضور کی سانسوں کا بھی ذکر کیا. فرمایا لا اقسم بهذا البلد، ہم اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتے ہیں، اس بلد حرام کی قسم اٹھاتے ہیں، اس محترم گھر کی. کیوں قسم کیوں اٹھائی جا رہی مولا؟ تو قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بیان فرما دی میری قسم اٹھانے کی وجہ کیا ہے. کہ اگر اتنا جملہ ذکر کر دیا جاتا کوئی سمجھتا کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں اس لیے اللہ نے قسم اٹھائی. اس میں حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، رکن عراقی ہے، اور مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، انبیاء کرام کی قبور ہیں. کسی کے ذہن میں کچھ بھی خیال آ سکتا تھا کہ یہ مقدس مقامات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہے. نہیں نہیں، یہ ساری مقدس جگہیں ان کی برکات اپنی جگہ، لیکن قسم اس وجہ سے نہیں اٹھائی جا رہی کہ یہاں مکہ المکرمہ میں جو ہے وہ صفا اور مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے یا دیگر مقدس مقامات ہیں اس لیے قسم نہیں اٹھائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب قسم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اس شہر کی زمین تیرے قدموں کا بوسہ لیتی ہے. قسم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ محبوب اس شہر کی فضاؤں میں تیرے سانسوں کی برکات ہے، اس شہر کی فضاؤں میں تو سانسیں لیتا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب ہم اس شہر کی قسم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ ہم اس شہر کی گلیوں میں تجھے چلتا پھرتا دیکھتے ہیں، تجھے سانس لیتا ہوا دیکھتے ہیں. اس شہر میں تیرا گھر ہے، تو مقیم ہے، تو اقامت پذیر ہے، سکونت پذیر ہے، تو رہائش پذیر ہے، تو رہائش کیے ہوئے ہے. اس لیے محبوب ہم اس شہر کی قسم اٹھا رہے ہیں.